شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو میں اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں۔ تو میرے لسنرز سردی کو کیسے انجوائے کر رہے ہیں؟ ابھی بہت زیادہ تو سردی نہیں ہے، لیکن بہت سے شہروں میں سردی ہونے لگ گئی ہے، اور اسی طرح سرگودا میں بھی بہت زیادہ سردی تو نہیں ہے، لیکن اس ٹائم پر سردی ہوتی ہے۔ تو میرے سبھی لسنرز بلینکٹ میں گھس کر اپنے کانوں میں ہینڈ فری لگا کر سٹوری کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ خوفناک سٹوری میرے ساتھ شیئر کیا ہے اسامہ نے۔ اسامہ جو کہ رہتے ہیں بیک میکنا میں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سرگودا کے بالکل قریب ہی ہم لوگوں کا گاؤں ہے جدھر کہ وہ رہائشی ہیں، اور میں خود بھی بیک میکنا گئی ہوئی ہوں۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے سرگودا کا، اور بہت پرانے زمانے کا گاؤں ہے۔ ادھر ایک بہت مشہور سید صاحب ہیں جن کی سٹوری اسامہ نے بھی شیئر کی میرے ساتھ، اور اسامہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کے لسنر سرگودا کے بیک میکنا گاؤں میں گئے ہوئے ہیں وہ دیکھیں گے کہ کتنا پرانا گاؤں ہے، سب کچھ پرانے طرز کا ہے۔ اور ادھر کی خوفناک کہانی ہے، قبرستان کی خوفناک کہانی ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اسامہ کہتے ہیں کہ ادھر ایک بات مشہور ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے، یہی 5-6 سال پہلے۔ ادھر گاؤں میں ایک عورت تھی جو کہ گاؤں میں اپنی منت ماننے کے لیے گاؤں کے قبرستان میں، مطلب اس طرح کے ایک سائڈ پر ایک دربار بنا ہوا تھا، اور اس دربار پہ وہ عورتیں منت مانتی تھیں جن کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی تھی۔ ایک بی بی جی تھیں جن کی قبر تھی، وہ سید تھیں، اور ان کی قبر پر آ کر جو بھی کپڑے کی وہ کہتے ہیں کہ جھولا ٹائپ باندھتے تھے اللہ پاک، اور ساتھ منت مانتے تھے کہ اللہ پاک سے ہمارا فلاں کام کروا دیں، یعنی ہمیں اولاد جیسی خوبصورت نعمت عطا کر دیں، تو اللہ پاک ان کی جھولی ضرور بھر دیتا تھا۔ اب میرے بہت سے لسنرز یہ کہیں گے، اکثر کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ ایسی چیزوں کو فروغ دے رہی ہیں جو کہ مطلب اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے۔ تو بے شک اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے۔ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ کے نیک بزرگوں کے اور نیک لوگوں کے صدقے میں ان کے طفیل اگر ہم ان کے ذریعے سے مانگیں تو اللہ ضرور ہمیں جلدی دے دیتا ہے۔ اللہ بے شک سب سے محبت کرتا ہے، لیکن اللہ کے ان کچھ خاص نیک لوگ جن پر اللہ نے خاص مہربانیاں کی ہوتی ہیں اور وہ نیک ہوتے ہیں، تو ان کے وسیلے سے مانگا جائے تو اللہ ضرور عطا کرتا ہے۔ اسی طرح اسامہ کہتے ہیں کہ ادھر ایک بی بی جی کی، سید زادی بی بی جی کی قبر تھی، جن کی قبر پر آ کر جو بھی عورت یہ منت مانتی تھی کہ ہم جھولا باندھیں گے، کپڑے کا جھولا ہو یا جو بھی جھولا جس کی توفیق ہو، تو اس کو اولاد ملتی تھی۔ اسی طرح ایک عورت تھی، اور وہ کہتی ہے کہ میں دوپہر کے ٹائم، گرمیوں کا موسم تھا، اور میں قبرستان میں، میری شادی کو 10 سال گزر گئے تھے اور میرے ہاں بچہ نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنے اسی کشمکش میں مجھے پتہ لگا کہ ادھر ایک قبرستان ہے، اور ادھر ایک فلاں سید زادی ہیں جو کہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہیں، ان کا نام انہوں نے مینشن نہیں کیا، تو ان کا قبر ادھر باندھنے سے، ان کی قبر پہ جھولا باندھنے سے اللہ پاک اولاد دیتا ہے۔ تو میں بھی چلی گئی۔ وہ کہتی ہیں دوپہر کا ٹائم تھا، قبرستان بالکل سنسان تھا۔ میں جیسے ہی قبرستان کے اندر گئی ہوں تو میں نے جھولا باندھا ہے، اور جھولا باندھنے کے بعد وہ بالکل قبرستان کے اینڈ میں، وہ کوئی بہت بڑا دربار نہیں تھا، وہ ایک برآمدہ ٹائپ جگہ بنی تھی، اور اس کے اندر ان کی قبر مبارک تھی۔ ادھر کئی زیادہ جھولے پڑے ہوئے تھے، کئی زیادہ کپڑے بندھے ہوئے تھے جھولے کی شیپ میں، اور میں نے بھی جگہ بنائی بڑی مشکل سے، جن کے پہلے کے منتوں کے کپڑے بندھے تھے، میں نے ان کو کھولنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اللہ پاک نے پتہ نہیں کسی کی بھی منت پوری کی ہے یا نہیں۔ تو میں نے اپنی جگہ بنائی اور اپنا بھی جھولا باندھ دیا۔ میں جھولا باندھ کر پلٹی واپس۔ شدید دوپہر تھی، گرمیوں کی لو چل رہی تھی، اور لو واضح اتنی تپتی ہوئی تھی کہ میں پاؤں سے ننگی تھی عقیدت میں، اور میرا واپس جانا بہت مشکل تھا۔ میں وہاں پر اس برآمدے کے اوپر ایک وہ کہتے ہیں کہ جگہ سی بنی تھی، ادھر بیٹھ گئی چھاؤں کے اندر کہ تھوڑا سا سانس نکال لوں تو میں پھر جاتی ہوں۔
میں نے جس جگہ پر جھولا باندھا تھا اس طرف میری کمر تھی اور میں اپنی خیالوں میں اپنی پریشانیوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سما کہتی ہیں کہ اس عورت کی زبانی ابھی وہ اٹھ کر اب جانے لگی تھی کہ اس کو پیچھے سے ایک بچے کی رونے کی آواز آئی۔ وہ کافی حیران ہوئی اور جو کپڑا وہ گھر سے لے کر آئی تھی اس کی نشاندہی اس کے پاس تھی کہ وہ جھولا اس نے باندھا ہے۔ اب اس کو یہ محسوس ہوا پیچھے پلٹ کے دیکھنے سے کہ وہ جھولا جو اس نے باندھا ہے کپڑے کا منت کی صورت میں، اس کے اندر کوئی چیز ہے اور وہ جھولا مسلسل بڑی تیزی سے ہل رہا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اس کے قریب گئی اور میں جب اس کے قریب گئی تو میرا یہ کوئی حیرانگی کی انتہا نہیں تھی کہ اس جھولے کے اندر ایک گڑیا تھی اور گڑیا کی آنکھیں جل رہی تھیں اسی طرح جیسے کسی بلی کی آنکھیں جلتی ہیں اندھیرے میں۔ یہ منظر سارا بہت ڈرا دینے والا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی اور اب ادھر سے بھاگ نکلی۔ جیسے میں قبرستان کافی بڑا تھا اور میں قبرستان کے بالکل اینڈ میں پہنچ گئی، یعنی باہر جانے کے لیے شروع میں پہنچی، تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہی گڑیا اب بالکل قبرستان کے شروع میں پڑی تھی۔ میں نے اس پرسرار گڑیا کو دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گئی اور دل ہی دل میں یہ سوچنے لگی کہ شاید یہ گڑیا میرے منت کے پورے ہونے کی کوئی علامت ہے، مجھے اس گڑیا کو اٹھا لینا چاہیے۔ پہلے بھی اس جھولے کے اندر یہ گڑیا تھی جو کہ ایک عجیب سی بات ہے، اور اب یہ میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، مجھے اس کو اٹھا لینا چاہیے۔ میں نے اس کو اٹھا لیا اور اٹھا کر اپنے گھر لے گئی۔ اب وہ عورت کہتی ہے کہ وہ ایک پڑھی لکھی عورت نہیں تھی، وہ ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والی عورت تھی۔ اس کی ذہن میں یہ چیز نہیں آئی کہ تم دوپہر کے ٹائم قبرستان میں آ رہی ہو اور تمہارے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے۔ اتنی دوپہروں میں گاؤں بالکل سنسان ہوتے ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ قبرستان میں کون آئے گا۔ وہ عورت اس گڑیا کو اٹھا کر گھر لے گئی چونکہ وہ بے اولاد تھی، اور وہ اس گڑیا کو ایک معجزہ سمجھنے لگی اور اس کو اٹھا کر اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ وہ جیسے ہی اس کو لے کر اس کو اپنے گھر لے گئی اور جیسے ہی رات کو اس کا خاوند کام سے واپس آیا تو یہ سارا ماجرا اس نے اپنے خاوند کو بتایا۔ اس کے خاوند کو یہ چیز کچھ ٹھیک نہیں لگی اور اس نے یہ کہا کہ مجھے یہ چیز ٹھیک نہیں لگ رہی، تم اس گڑیا کو اسی قبرستان کے اندر چھوڑ آؤ، یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ وہ عورت بضد تھی اور یہ کہنے لگی کہ میں اس گڑیا کو بالکل بھی قبرستان چھوڑ کر نہیں آؤں گی، یہ میرے لیے ایک علامت ہے کہ اللہ پاک ہمیں بچہ دے گا۔ اس کے خاوند نے اس کو لاکھ سمجھایا لیکن وہ نہیں مانی اور اس گڑیا کو اپنے گھر کے اندر ہی اس نے رکھ لیا۔ جیسے ہی اس نے اپنے گھر کے اندر اس کو رکھا، رات گزری، صبح اٹھی تو اس کے خاوند کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اس کو خون کی الٹیاں آ رہی تھیں۔ زندگی میں پہلی دفعہ اس طرح ہوا تھا۔ اس کا خاوند بالکل ٹھیک تھا لیکن صبح اٹھتے ہی سارا منظر چینج ہو چکا تھا۔ اس کا خاوند خون کی الٹیاں کر رہا تھا، اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ اس عورت کے سسرال والے سارے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور قریبی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر کو اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، اس کو کوئی بھی بیماری نہیں ہے، لیکن خون کی الٹیاں رک ہی نہیں رہی تھیں۔ اس عورت کا جو سسر تھا اس نے اپنے بیٹے کو اپنے گھر لے جانا مناسب سمجھا کیونکہ ڈاکٹر اس چیز سے بالکل لا علم تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، بہتر ہے کہ آپ اس کو گھر لے جائیں۔ جب وہ اس عورت کا سسر اس کو اپنے بیٹے کو یعنی اپنے گھر لے گیا تو گھر جا کر اس کی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور یہ کہنے لگا کہ جیسے ہی میں رات کو گھر سویا تو مجھے عجیب و غریب قسم کے خواب آنے لگے۔ میں کیا دیکھتا ہوں خواب میں کہ خوفناک شکل کی گڑیا نما بچی بالکل میرے قریب کھڑی ہے اور وہ میرا گلا دبا رہی ہے۔ اسی خوف سے میری جب آنکھ کھلی تو خوف سے جب میں اٹھ کر بیٹھا تو مجھے خون کی الٹیاں آنے لگیں۔ اس کا سسر یہ بات سن کر کافی حیران ہوا اور یہ کہنے لگا یہ کیسا خواب ہے، شاید کسی نے تمہارے اوپر جادو کر دیا ہے۔ وہ شخص یعنی وہ لڑکا جس کی بیوی قبرستان سے ایک گڑیا نما چیز اٹھا کر لائی تھی، اس نے اس کا ذکر اپنے باپ کے آگے کیا اور اپنی ماں کے آگے کیا۔ اس کے والدین نے اسے یہ کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ کوئی گڑیا شڑیا نہیں ہے، وہ کوئی جن ہے یا کوئی جنات میں سے کوئی چیز ہے جو کہ تمہیں نقصان دے رہا ہے، ہم اس گڑیا کو اٹھا کر اسی جگہ قبرستان میں چھوڑ آتے ہیں۔
اس نے کہا کہ میں اگر اس گھر میں دوبارہ گیا تو میری طبیعت پھر خراب ہو جائے گی، میں اس طرف بالکل نہیں جاؤں گا۔ اس لڑکے کے والدین جب اس عورت کی طرف گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ اس گڑیا کو اٹھاؤ اور قبرستان میں چھوڑ کر آؤ، لیکن جیسے ہی وہ اس عورت کو ہاتھ لگانے لگے تو اس کی آنکھیں سرخ لال ہو چکی تھیں۔ اس کے اندر ایک غائبی مخلوق بول رہی تھی، یعنی وہ عورت جو کہ اس گڑیا کو اٹھا کر لائی تھی، اس کے اندر ایک غائبی مخلوق یہ کہنے لگی کہ دور ہو جاؤ، میں اس عورت کو چھوڑ کر بالکل نہیں جاؤں گا اور اب اس کے ساتھ ہی رہوں گا۔ اس کے ہاں اولاد نہیں تھی اور میرے پاس والدین نہیں تھے، میرے والدین مر چکے ہیں، مجھے ایک ماں اور باپ کی تلاش تھی، اب میں اسی کے ساتھ رہوں گا، میں اس کو چھوڑ کر بالکل بھی نہیں جاؤں گا۔ یہ بات سن کر وہ عورت نیچے گری اور بے ہوش ہو گئی، یعنی وہی عورت جو کہ قبرستان سے ایک گڑیا اٹھا کر لائی تھی۔ اب اس کے گھر والے سب بہت پریشان تھے اور جن سید صاحب کا وہ قبرستان تھا ان کے پاس وہ گئے اور ان کو جا کر سارا وقوعہ بتایا کہ ہماری بہو کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے یہ ساری بات سنی اور یہ کہا کہ وہ قبرستان کے اندر ایک جن بچہ قید ہے، ہم دوپہر کے ٹائم کسی کو بھی قبرستان کے اندر نہیں آنے دیتے، آپ کی بہو قبرستان کے اندر کیسے چلی گئی؟ جس پر اس عورت کے سسر نے کہا کہ شاید آپ کے خادم اس ٹائم قبرستان کے دروازے پر موجود نہیں تھے، میری بہو منت کی نیت پر گئی تھی اور اس ٹائم دوپہر کا ٹائم تھا، دوپہر 2:30 سے 3 بجے کا ٹائم تھا، اور اس کو ایک گڑیا نما مخلوق ملی جس کو اٹھا کر وہ گھر لے آئی۔ اب وہ اس کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے۔ ان سید صاحب نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی بہو کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ جیسے ہی اپنی بہو کو سید صاحب کے پاس لے جانے کا نام لیتے تو وہ زور زور سے چیخیں مارنے لگتی اور اپنے ہاتھ بازو چھڑواتی، بلکہ زور زور سے زمین پر پٹکنے لگتی اور یہ کہتی کہ میں بالکل بھی ان کے پاس نہیں جاؤں گی، میرے ساتھ اتنا ظلم مت کرو، مجھے میری ماں سے دور مت کرو، یہ میری ماں ہے، میں اس کے علاوہ نہیں رہ سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے 4 لوگوں نے جو کہ مرد تھے، انہوں نے یہ کوشش کر دیکھی کہ وہ عورت سید صاحب کے پاس جائے، لیکن اس کا جو ویٹ تھا وہ اتنا زیادہ ہو چکا تھا، یعنی اس کا وجود اتنا بھاری ہو چکا تھا کہ کوئی بھی اس کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں پا رہا تھا۔ اور پھر بالآخر ہمیں دوبارہ سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہونا پڑا اور یہ بتانا پڑا کہ وہ جو بھی مخلوق ہے وہ ہماری بہو کو اب تک نہیں آنے دے رہی، ہم 4 سے 5 لوگ اس کو اٹھا کر لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اس کا وجود اس قدر بھاری ہو چکا ہے کہ ہم اس کو اٹھانے سے قاصر ہیں۔ اگر آپ برا مت محسوس کریں تو آپ سے یہ التجا ہے کہ آپ ہمارے غریب خانے میں تشریف لے کر آئیں، اگر آپ نہ آئے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری بہو کی حالت اتنی سخت خراب ہے کہ اس کی جان چلی جائے، اور دوسری طرف میرے بیٹے کو خون کی الٹیاں آ رہی ہیں۔ سید صاحب نے پوچھا کہ سارے واقعے کو کتنے دن ہو چکے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سارے واقعے کو 3 دن گزر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ گھر جاؤ، میں دیکھتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ وہ حقیقتاً سید کی ذات تھی اور سید آل رسول میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طاقت دکھائی، اللہ پاک نے ان کو طاقت عطا کی تھی۔ انہوں نے جس جگہ پر وہ اپنی گدی پر بیٹھے تھے، انہوں نے اس گدی پر بیٹھ کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا، اور کچھ پڑھتے پڑھتے ان کی بہو خود بخود اپنے قدموں پر کھڑی ہوئی اور سید صاحب کے پاس چل کر آنے لگی۔ وہ سب یہ ماجرا دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور اپنی بہو کے پیچھے پیچھے آنے لگے۔ ان کی بہو سارے روڈ پر چیخیں مارتی ہوئی آ رہی تھی، اس کو اپنے آپ کی کچھ ہوش نہیں تھی۔ جیسے وہ سید صاحب کے حجرہ مبارک میں آئی تو اونچی سی چیخ ماری اور ان کے سامنے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اس ٹائم واضح طور پر اسامہ کہتے ہیں کہ گاؤں کے لوگ کہتے ہیں ہم نے اس کے جسم سے ایک کالا دھواں نکلتے ہوئے دیکھا اور وہ کالا دھواں اڑ کر سیدھا قبرستان کی طرف جا رہا تھا۔ سید صاحب نے اس بچی کو دم کیا اور اس کے بعد اس کو لوہے کا ایک سکہ دے دیا اور کہا کہ یہ اس کے گلے میں ڈال دو، جب تک یہ اس کے گلے میں رہے گا وہ مخلوق اس کے نزدیک نہیں آئے گی، اور اللہ پاک اس کو اولاد جیسی نعمت بھی عطا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ نے پھر اس کو اولاد دے بھی دی۔ پھر انہوں نے سید صاحب سے ساری وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے قبرستان کے اندر ایک جن قید ہے اور اس جن کے والدین نہیں ہیں،
جس ٹائم یہ ادھر منت ماننے کے لیے آئی تھی وہ اس ٹائم ادھر ہی موجود تھا. یہ چونکہ عورت ذات تھی اور بالکل اکیلی تھی، اور یہ اس کو اکیلے دیکھ کر وہ اس کے اوپر غالب ہو گیا اور اس نے اس کے جسم کے اندر اپنا ٹھکانہ ڈھونڈنا چاہا اس روپ میں کہ اس کو اپنے والدین چاہیے تھے اور اس کو اولاد جیسی نعمت چاہیے تھی. اس کی اس چیز کو دیکھ کر اس نے فائدہ اٹھایا اور وہ ایک گڑیا کے روپ میں اس کے قریب آ گیا اور یہ اس گڑیا کو اٹھا کر اپنے پاس لے آئی. اسی لیے اس کے ساتھ ایسے ہوا ہے. اس کے بعد سید صاحب نے اس جن کو باقاعدہ طور پر ایک بوتل کے اندر قید کیا اور قید کرنے کے بعد قبرستان کے اندر ہی دفنا دیا. اس کے بعد وہ جن کبھی بھی ادھر سے نہیں نکل سکا. آج تک بیگ میکنا کے اس سید صاحب کے قبرستان کے اندر بہت سے جنات قید ہیں اور وہاں پر جنات باقاعدہ طور پر بوتلوں کے اندر قید ہیں. لوگوں نے خود ان کو دیکھا ہے ان بوتلوں کو، لیکن واضح طور پر وہاں یہ نوٹ لکھا ہوا ہے کہ ان بوتلوں کو کھولنا منع ہے، جہاں پر جنات ہیں. جو بھی ان کو کھولے گا وہ اپنا ذمہ دار خود ہوگا. اور دوپہر کے ٹائم قبرستان کے اندر جانا بھی منع ہے. یہ سٹوری تھی اسامہ کی جو کہ انہوں نے بہک میکنا سے شیئر کی. بہت شکریہ اسامہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. لسنرز، بہت سے لسنرز جو مجھے سن رہے ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں یا مرد، جو بھی، وہ بالکل بھی قبرستان کے اندر دوپہر کے ٹائم نہ جایا کریں. یہ خطرے سے خالی نہیں ہوتا. یا تو آپ صبح کا ٹائم رکھیں 9 سے 10 بجے کے درمیان، 12 بجے بھی قبرستان نہیں جانا چاہیے. یا آپ شام کا ٹائم رکھیں یعنی 4 سے 5 کے درمیان، وہ ٹھنڈا ٹائم ہوتا ہے. سردیوں میں تو 5 بجے بھی رات مطلب سورج ڈوبنے لگتا ہے. تو آپ لوگ اپنا خاص خیال رکھا کریں. یہ غلطیاں انسان کی زندگی میں بہت بڑے نقصان لے آتے ہیں. تو اس لیے بہت سے لسنرز کو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ قبرستان میں دوپہر کے ٹائم اور رات کے ٹائم، مغرب کے ٹائم مت جایا کریں. اسامہ نے یہ بھی بتایا کہ اس کے بعد وہ میاں بیوی ٹھیک ہو گئے، اللہ نے ان کو اولاد بھی دی، اور یہ ان کی سٹوری تھی، ایک سبق آموز کہانی تھی. قبرستان کے اندر سے آپ کو کوئی بھی چیز ملے، چاہے وہ پیسے کی صورت میں ہو، کسی زیور سونے کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو جو آپ کو اٹریکٹ کر رہا ہے، تو خدا را اس کو مت اٹھائیں. وہ جنات کی چال ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ویران جگہیں ہیں، وہاں پر انسان، زندہ انسان نہیں رہتے. تو جہاں پر خاموشی ہوتی ہے وہ ہے ہی شہر خاموشہ، تو ادھر جنات اپنا ٹھکانہ ڈھونڈتے ہیں. درختوں کے اوپر جنات کے کئی ٹولیاں ہوتی ہیں، بہت سی جگہیں ہوتی ہیں جو بھری ہوتی ہیں جنات سے، لیکن قبرستان ایک مشہور جگہ ہے جہاں پر جنات ہوتے ہیں. چونکہ ہم اس مخلوق کو دیکھ نہیں سکتے تو اس لیے ان سے مقابلہ مشکل ہوتا ہے. اس لیے اپنا بہت سا خیال رکھا کریں. اس کہانی سے میرے لسنرز نے کیا سبق حاصل کیا ہے، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. اور آخر میں کہنا چاہوں گی کہ میرے اس چینل کو سپورٹ کریں. اس طرح کی اور بہت سی خوفناک کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل کے ساتھ جڑے رہیے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، قرآن پاک، نماز پڑھیں، والدین جیسی خوبصورت نعمت کا اور سب بزرگوں سے محبت کریں. یہی ہم لوگوں کے لیے فائدہ اور کامیابی ہے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے اور میرے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.